السلام علیکم ناظرین، میرا نام آسما ہے۔ لاہور کی زندہ دل فضاؤں میں میری پرورش ہوئی۔ زندگی کے 27 سال میں نے امیدوں اور خوابوں کے سہارے گزارے۔ قدرت نے مجھے ایک ایسی پرکشش شخصیت، صاف رنگت اور متناسب سراپا دیا تھا کہ راہ چلتے ہوئے لوگوں کی نظریں مجھ پر ٹھہر سی جاتی تھی۔ جب کوئی منچلا مڑ کر دیکھتا یا دھیمی آواز میں میری خوبصورتی کی تعریف کرتا تو ایک عورت ہونے کے ناطے میرے دل میں ایک عجیب سا خاموش غرور جاگ اٹھتا تھا۔ میں دل ہی دل میں مسکرا دیتی، لیکن کبھی اپنی حدود کو پار نہیں کیا۔ میرا تعلق ایک باوقار مڈل کلاس فیملی سے تھا، جہاں اخلاقیت کی دیواریں بہت مضبوط تھی، لیکن زندگی کی بنیادی ضرورتوں اور آسائشوں کی کبھی کوئی کمی نہیں رہی۔ میری زندگی میں اصل ہلچل تب شروع ہوئی جب یونیورسٹی میں میری ملاقات عارف سے ہوئی۔ عارف ایک وجیح، سنجیدہ اور بے حد پرکشش نوجوان تھا۔ ہماری دوستی کب ایک گہری محبت میں بدل گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ شادی کے بندھن میں بندھنے سے پہلے بھی ہم نے جذباتی قربت کے کچھ ایسے لمحات چوری چھپے گزارے تھے جنہوں نے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے آگ لگا دی تھی۔ لیکن پھر میں نے خود پر اور اس رشتے پر ایک سخت پابندی لگا دی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ ہماری محبت کو نکاح کا پاکیزہ نام ملے۔ اور پھر وہ دن آیا جب ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کیا تھی جیسے ہمیں ایک دوسرے کے وجود میں کھو جانے کا آفیشیل لائسنس مل گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی محبت میں اس حد تک دیوانے تھے کہ ہماری ہر رات ایک نئی کہانی بنتی تھی۔ ہم گھنٹوں ایک دوسرے کے سحر میں ڈوبے رہتے۔ کبھی کبھی رات کے اس گہرے سائے میں ہم رومانوی اور سحر انگیز فلمیں ساتھ دیکھتے، جس سے ہمارے جذبات اور بھی بھڑک اٹھتے اور ہم ایک دوسرے کی آغوش میں پگھل جاتے۔ صبح کی پہلی کرن تک ہم صرف ایک دوسرے کے ہو کر رہ جاتے۔ میں اب اس بے پناہ توجہ اور روزانہ کی اس تپش کی عادی ہو چکی تھی، جس کے بغیر زندگی ادھوری لگتی تھی۔ عارف ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ایک اچھے عہدے پر فائز تھا، لیکن ابھی ہماری شادی کو 1 سال ہی ہوا تھا کہ اس کی کمپنی نے اسے ایک بہت بڑا سرپرائز دیا۔ اس کی بہترین کارکردگی کی وجہ سے اس کی پوسٹنگ براہ راست دبئی کر دی گئی، ساتھ میں ایک شاندار پروفیشنل اور پرکشش تنخواہ کا پیکیج بھی تھا۔ جب عارف نے یہ خبر مجھے سنائی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ میرے لیے بیک وقت تڑپا دینے والی خوشی اور گہرے غم کا لمحہ تھا۔ اپنے شوہر کی اس شاندار کامیابی پر میرا دل فخر سے نہال تھا، لیکن اس سے دوری کا تصور ہی میرے وجود کو کپکپا رہا تھا۔ وہ رات ہم دونوں نے روتے اور ایک دوسرے کو باہوں میں سمیٹتے ہوئے گزاری۔ عارف بھی مجھے اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن ہمارے روشن مستقبل کے لیے اس کا جانا ضروری تھا۔ اور پھر وہ دن آیا جب وہ چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میرے چہرے کی رونق اڑ گئی، ہنسی غائب ہو گئی اور ہر وقت ایک پراسرار اداسی نے میرے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میری ساس نے جب میری یہ حالت دیکھی کہ میں دن بھر بستر پر پڑی رہتی ہوں، نہ کھاتی ہوں نہ پیتی ہوں، تو انہوں نے میری تنہائی دور کرنے کے لیے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے میری نند سارہ کو حکم دیا کہ وہ اپنا سارا سامان میرے کمرے میں شفٹ کر لے، تاکہ وہ رات دن میرے ساتھ رہے اور میرا دل بہلائے۔ سارہ کی عمر صرف 19 سال تھی۔ وہ سیکنڈ ایئر کی طالبہ تھی اور زندگی سے بھرپور چنچل لڑکی تھی۔ ہمارے درمیان پہلے ہی بھابھی اور نند کا روایتی رشتہ نہیں تھا، ہم سہیلیوں کی طرح تھی، لیکن جب وہ میرے کمرے میں آئی اور ہم دونوں اسی بستر پر ایک ساتھ سونے لگے جہاں کچھ دن پہلے میں اور عارف سوتے تھے، تو ہمارے درمیان بے تکلفی کی ایک نئی اور انوکھی حد شروع ہو گئی۔ میں رات کے وقت ہمیشہ بالکل ہلکے ڈھیلے ڈھالے اور آرام دہ کپڑے پہن کر سوتی تھی تاکہ جسم کو سکون ملے، لیکن سارہ کی عادت الگ تھی۔ وہ رات کو سوتے وقت بھی ہمیشہ ایسے چست اور فٹنگ والے لباس پہنتی تھی جس سے اس کے جسم کا ابھار اور نسوانی حسن کھل کر سامنے آ جاتا تھا۔ سارہ واقعی ایک قیامت خیز حسن کی مالک تھی۔
اس کا صاف و شفاف رنگ، داغ دھبوں سے پاک سلکی جسم اور چمکتا ہوا چہرہ کسی کو بھی اپنی گرفت میں لے سکتا تھا۔ کبھی کبھی چاند کی روشنی جب کھڑکی سے چن کر اس کے وجود پر پڑتی تو میں خود ایک عورت ہو کر بھی اس کے اس جادوئی حسن کو دیکھنے پر مجبور ہو جاتی۔ میرے اندر ایک عجیب سی کشش جاگنے لگتی تھی، ایسا احساس جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ دن گزرتے گئے اور ہمارے بستر کی یہ بے تکلفی گہری ہوتی گئی۔ اب ہم رات کو دیر گئے تک لائٹ بند کر کے ایک دوسرے سے دل کی باتیں کرتے۔ ایک رات باہر تیز ہوا چل رہی تھی اور موسم میں ایک عجیب سی خنکی تھی۔ سارا ہمیشہ کی طرح اپنے چست لباس میں میرے بالکل قریب سو رہی تھی۔ اچانک نیند میں وہ کروٹ بدلتے ہوئے اس نے اپنا نرم اور گرم ہاتھ میرے وجود پر رکھ دیا اور مجھ سے بالکل چمٹ گئی۔ شاید وہ نیند میں کوئی خواب دیکھ رہی تھی یا شاید اسے سردی لگ رہی تھی، لیکن اس کے اس اچانک لمس نے میرے پورے جسم میں کرنٹ دوڑا دیا۔ مہینوں سے تنہا اور محبت کے لیے ترستی ہوئی میرے اندر کی عورت یکدم جاگ اٹھی۔ اس کا وہ لمس، اس کے جسم کی وہ خوشبو میرے حواسوں پر چھانے لگی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ گہری اور معصوم نیند سو رہی تھی، لیکن اس کا وجود، میرے سینے کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ بڑھائے اور اس کے ریشمی بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے اور بھی اپنے قریب کر لیا۔ اس رات اس بند کمرے میں تنہائی اور جذبات کا ایک ایسا طوفان تھا جس نے خاندانی رشتوں کی مروجہ حدود کو ایک نئے احساس سے روشناس کروا دیا تھا۔ یہ ہم جنس پرستی کی کوئی عام کہانی نہیں تھی، بلکہ یہ دو ایسے وجودوں کی قربت تھی جہاں ایک طرف تنہائی کا کرب تھا اور دوسری طرف تڑپتا ہوا حسن۔ اس رات کے بعد ہمارے درمیان کا رشتہ صرف بھابھی اور نند کا نہیں رہا تھا۔ ہمارے درمیان ایک ایسا خاموش معاہدہ اور ایسی گہری تڑپ استوار ہو چکی تھی کہ ہم دن ڈھلنے اور رات کے سائے گہرے ہونے کا بے تابی سے انتظار کرتے۔ سارا نے میری زندگی کے اس اکیلے پن کو اس طرح اپنے خلوص اور قربت سے بھر دیا تھا کہ مجھے اب عارف کی دوری کا احساس بھی ستانا کم ہو گیا تھا۔ ہم دونوں اس بستر پر اپنی ایک الگ ہی دنیا بسا چکے تھے جہاں کسی تیسرے کی گنجائش نہیں تھی، لیکن وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ ایک صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں آئی تو میرے فون پر عارف کی کال آئی۔ دوسری طرف سے اس کی آواز میں ایک عجیب جوش تھا۔ آسماں، مبارک ہو، میں نے دبئی میں ایک شاندار فلیٹ لے لیا ہے اور تمہارا ویزا بھی لگ گیا ہے۔ اگلے ہفتے تم میرے پاس آ رہی ہو۔ یہ خبر سن کر ایک لمحے کے لیے میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے مڑ کر بستر پر سوئی ہوئی سارا کی طرف دیکھا جس کا معصوم اور پرکشش چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا درد جاگا۔ کیا میں اس حسن، اس قربت اور اس بند کمرے کے سحر انگیز راز کو چھوڑ کر جا پاؤں گی؟ زندگی اب مجھے ایک ایسے مصلحت آمیز موڑ پر لے آئی تھی جہاں ایک طرف شوہر کا رشتہ تھا اور دوسری طرف وہ احساس جو میری روح میں اتر چکا تھا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن آل کے نشان پر کلک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔